بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح بک نستعین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعے میں بات چل رہی تھی کہ ایک قوم ہے بنی اسرائیل۔ آخر بنی اسرائیل کیا ہے؟ جن کو ہم لوگ یہودی بھی بولتے ہیں، جو بیت المقدس یعنی شہر القدس کے اندر قبضہ کیے ہوئے بیٹھی ہے، جس کو وہ لوگ یروشلم بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور دراصل وہاں جو سب سے برکت والی چیز ہے وہ مسجد اقصی ہے، جہاں سے ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے معراج کا سفر کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر، مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں نبیوں کے امام ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے بڑا آپ کو مقام و مرتبہ ملا، کیونکہ سارے نبیوں کی امامت فرمائی وہ وہیں فلسطین ہی کے اندر جو مسجد اقصی ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی تک سفر کرایا، اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جس کو ہر مسلمان جانتا ہے کہ آقا جب معراج پر گئے تھے تو تمام نبیوں سے ملاقات ہوئی تھی، اور نماز جیسا عظیم تحفہ ملا تھا، اور سدرۃ المنتہا پر جہاں اللہ کا عرش ہے وہاں گئے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے جناب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی تھی۔ یہ معراج، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہاں جو مسجد اقصی ہے اس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں، تو برکت ہی برکتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی فلسطین سرزمین ہے جو انبیاء کا مسکن رہا ہے اور انبیاء علیہ السلام کا مدفن ہے۔ تقریباً 70,000 انبیاء علیہ السلام وہاں کیا ہے، ان کی قبریں ہیں، اس سرزمین کے اندر آرام فرما ہے۔ تو اتنی جہاں کل قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں، اور نبی جہاں کی تعداد، نبیوں کی تعداد اتنی اٹھیں، واقعی وہ بہت برکت والی سرزمین ہوگی۔ اسی وجہ سے قرآن میں اس کو القدس کہا جاتا ہے، جس کو آج کل یروشلم کہتے ہیں، اور قرآن مقدس اس کو القدس کہتا ہے، ہم آپ بیت المقدس بھی اس کو کہتے ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام نے اس روئے زمین پر بھیجے، لیکن 70,000 انبیاء علیہ السلام، ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کہاں، ملک شام کے اندر ہے، المقدس کے اندر مدفون ہے۔ وہیں اللہ تبارک تعالیٰ میدان حشر بھی قائم کرے گا، اپنا تخت بھی لگائے گا، حساب و کتاب ہوگا، حوض کوثر بھی
وہیں سے ہوگا حوض کوثر، وہاں سے لے کر بیت المقدس سے لے کر مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوگا، تو گویا کہ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی مقدس سرزمین ہوگی۔ تو وہاں اس وقت یہودیوں کا قبضہ ہے، تقریباً 75 سال سے جو مسلمانوں پر ظلم ستم کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگ سنتے آتے ہیں نیوز پیپر کے اندر اور چینلوں کے اندر کہ یہودی یہودی یہودی، آخر وہ یہودی ہیں کیا؟ وہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ اسی پر بات چل رہی تھی کہ ایک یہودی جو مذہب ہے، بنی اسرائیل کا مذہب ہے، یہ بھی ایک آسمانی اور بڑا قدیم مذہب ہے، اسلام سے بھی زیادہ قدیم مذہب ہے، اور ان کا بھی سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ کہ ہم نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور الگ الگ بیویوں سے ان کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سب سے بڑے بیٹے تھے، جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور آپ نے قربانی کے واقعات میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع یعنی سرزمین عرب کے اندر، جزیرہ عرب مکہ کے اندر چھوڑ آئے تھے، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ بعد میں سب سے پہلے جو قبیلہ وہاں آیا بسا ہے وہ قبیلہ بنی جرہم کا قبیلہ تھا، وہاں سے پھر آبادی شروع ہو گئی، ایک مکہ بہت بڑا شہر بس گیا۔ اور آج وہ سب مناسک حج کے اندر داخل ہے، حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو وہ یادیں تازہ کرتے ہیں اور ان مقدس جگہوں کا زیارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج مبرور عطا فرمائے اور حج بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے بیٹے جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے تھے، جو بی بی سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے، وہ وہی فلسطین ہی کے اندر رہ گئے تھے، وہی تھے، کام کر رہے تھے دعوت و تبلیغ کا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ نبی ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ انہی بیٹے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے جو سرنیم ہے وہ اسرائیل تھا، اور اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے، تو ان کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا اور ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں بنی اسماعیل میں سے ہوں، اس میں سے ہوں، آپ علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی خاندان سے، نسل سے، جو خاندان سے جتنی نسلیں چلی ان سے بنی اسماعیل یعنی اسماعیل کی وہ اولادیں ہوئی، اس وجہ سے بنی اسماعیل کہا جاتا تھا۔ اور اسحاق علیہ السلام کی جو خاندان سے، ان سے جو نسلیں آگے چلی ان کو جو ہے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور یہودی بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے ایک بیوی سے تھے اور 2 بیٹے ایک دوسری بیوی سے تھے، جن کا نام بہت مشہور ہوئے، جو بنیامین ایک کا نام ہے اور دوسرے کا نام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہے جو نبی ہوئے۔ اور جو وہ 10 بیٹے تھے دوسری ماں سے، ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا، وہ بہت پاپولر اور مشہور ہوا، اس وجہ سے ان کی نسبت سے ان کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کی جو مقدس کتاب ہے، جیسے ہمارے میں مقدس سب سے مقدس ببرکت والی کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے، ان کے میں مقدس کتابیں 2 کتابیں، ایک تو تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور دوسری زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ اور آج یہ کتابیں ملتی ہیں، انہی دونوں کتابوں کے مجموعہ کو اس وقت جو کتابیں ملتی ہیں جن کو یہودی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ تقریباً 73 پارٹ اس کے اندر، بعض لوگ کہتے ہیں 73، جیسے ہمارے قرآن کریم کے پارے ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ 73 پاروں کے اندر منقسم ہے، جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، بڑی بابرکت والی ان کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں بھی ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت اور ان کے آخری نبی ہونے کا ذکر و تذکرہ۔
दूसरी एक किताब है जिसको वो बबरकत मानते हैं, वो किताब है सॉन्ग्स ऑफ सुलेमान, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मनाजात की किताब, जो इबादत करते थे, जो मनाजात, जो अशार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने पढ़ते थे, उन्होंने उसके अंदर जो है महफूज कर लिया है, तो उसका नाम रख दिया है सॉन्ग्स ऑफ सुलेमान। तो वो एक बड़ी मुकद्दस किताब है। और इसी ओल्ड टेस्टामेंट जो इनकी किताब है यहूदियों की, बनी इसराइल की, इसमें एक बाब कायम है जिसका नाम है इस्तिस्ना। उस इस्तिस्ना के अंदर पूरा नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि आका अलैहिस्सलाम किस मकामात पर पैदा होंगे, वो कौन सा एरिया होगा, उन एरिया की वजूहात क्या होगी, और आका अलैहिस्सलाम किस खानदान के अंदर तशरीफ लाएंगे। इसी वजह से आपने पढ़ा होगा तारीख के हवाले से और सीरत नबवी में कि खैबर के अंदर यहूदी बसते थे। यहूदी तो फलस्तीन के अंदर थे और कहाँ जजीरा अरब है, फिर मदीना, फिर खैबर, वहाँ यहूदी बसते थे, क्योंकि उन लोगों ने अपने उलमाओं से, अहबार से सुन रखा था कि एक नबी आएगा जो आखिरुज़्ज़मा होगा, वो नबी बड़ा करीम होगा और सारे नबियों से आला और बरतर होगा, और उस नबी पर ईमान लाना वाजिब और फर्ज होगा। जो उस नबी की बात मानेगा, उस नबी पर ईमान लाएगा, वो दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब होगा। तो इस वजह से बहुत सारे यहूदी वहाँ जब तिजारत के गर्ज से आए, उनके अहबार आए, उनके उलमा आए, जब देखा कि नबी अलैहिस्सलाम की जो निशानदही, जो पहचान बताई गई थी कि रेगिस्तान के इलाके के अंदर होंगे और वहाँ जो हुजूरें ज्यादा पैदा होंगी, तो उन लोगों ने वहाँ पड़ाव डाल दिया, वही तिजारत करने लगे, वही रहने लगे, इंतजार के अंदर कि हो सकता कि नबी अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ ले आए। तो इसी वजह से वहाँ बड़े 3 उनके कबीले बचे हुए थे। कबीला बनु कुरैजा था, बनु कैनुका था और बनु नसीर था। तो उनके आबा अजदाद दादा ने इस गर्ज से वहां बसा था कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और हम उनके हाथ पर बैठ होंगे, ईमान लाएंगे। तो उनकी किताबों में आका अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा जो है आने की बशारतें और खुशखबरी थी। तो बात ये बतानी थी, ये जो कौम है इसका भी सिलसिला जद्द अमजद सैयदुन नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है, और उनके पोते हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से, उनके 12 बेटे थे, उनमें से जो है 2 बेटे बिन्यामीन और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये तो नबी हुए। और आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ा होगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने उनसे हसद करने लगे थे। इतने वो खूबसूरत थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो मुअजिज़ा था अल्लाह ताला ने दिया था, वो हुस्न का मौजूदा दिया था, वो चेहरे की खूबसूरती का मौजूदा दिया था कि इतने हसीन, इतने खूबसूरत थे कि आप उनको देखते रहते, आप उनकी खूबसूरती के अंदर खो जाते। कि अल्लाह ने खूबसूरती पैदा की और आधी खूबसूरती पूरी दुनिया में तकसीम कर दी और आधी सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया, इतने खूबसूरत थे वो। जब अजीज मिस्र के महल में गए, उनको खरीद लिया, तो बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फूड मिनिस्टर बने, बादशाह बने। उस वक्त तहसाली पड़ गई थी, तो उन्होंने तहसाली का इजाला का एक सिस्टम बताया, निजाम बताया, तो बादशाह ने उनको फूड मिनिस्टर बना दिया। जब वो फूड मिनिस्टर बन गए मिस्र के अंदर, तो उन्होंने अपने खानदान के जो लोग थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलादें थी, उस वक्त लिखा है कि तकरीबन मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी तफसीर माजिदी में लिखते हैं कि तकरीबन 90 अफराद थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान के। तो उन्होंने मिस्र बुला लिया। अब मिस्र के अंदर बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, हुकूमत इनके हाथों में आ गई, बनी इसराइल के हाथ में आ गई। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां के बादशाह मुकर्रर हो गए और उनको दीन और ईमान की बातें बताते रहे, दावत देते रहे, बहुत अच्छा निजाम चलता। लेकिन ये अक़लियत में थे, माइनॉरिटी थी इनकी, कम थे, और जो तिब्बती थे, मिस्री लोग थे, भारी तादाद में थी, इनका मुल्क ही था। लेकिन ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, सक्षम थे ये लोग, और ये
تہذیب اور تمدن والے تھے، یہ انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو اللہ نے ان کو دماغ بھی دیا تھا، تو وہاں رہتے تھے تو حکومت کا نظام چلاتے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام ختم ہو گئے، وفات ہو گئی، ان کی اولادیں بہت ساری ہوئی، تقریباً وہاں رہنے لگی، تو دھیرے دھیرے حکومتیں ان کے ہاتھوں سے چلی گئی، وہ عصبیت پیدا ہو گئی، قوم پرستی پیدا ہو گئی۔ قوم پرستی اور عصبیت سماج کے اندر اتنا غلیظ اور اتنا گندا نعرہ ہے کہ اس سے خراب کوئی نعرہ نہیں ہے۔ آج جو ہم بٹے ہوئے ہیں قوم پرستی کے اندر، عصبیت کے اندر بٹے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو اس دنیا کے اندر قوم پرستی اور عصبیت کو مٹانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہی درس دیا تھا کہ آپ کسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ اگر سوانح حیات پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قوم پرستی عصبیت کو ختم کرنے کے لیے سماج کے ہر طبقہ تعلق رکھنے والے افراد سے نکاح کیا۔ 11 نکاح صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ الگ الگ قبیلوں میں کیا، تاکہ سب کلمہ کا رشتہ رہے، ایمان کا رشتہ رہے، سب بھائی بھائی رہے، کوئی ذات اور پات کے اندر، کوئی قوم کے اندر نہ بٹوا۔ لیکن وہاں جب قوم پرستی، جب عصبیت پرستی چل گئی کہ بھلا بتاؤ یہ بنی اسرائیل چند لوگ تھے، کم لوگ تھے، وہ حکومت کر رہے، اور ہماری اتنی بڑی تعداد، اتنے لوگ ہیں، پورا ہمارا ملک ہے اور ان کے ماتحت چلتے۔ تو یہ جب قوم پرستی کا نعرہ بلند ہوا تو اقلیت کے اندر تھے، مائنورٹی میں تھے، تو دھیرے دھیرے ان کی حکومتیں ختم ہو گئی، اور وہ اس جو مصر کے اقتدار میں، وہاں کے لوگوں کے جو اقتدار میں آ گئی، اور وہاں کا جو بادشاہ ہوا، مسلط ہوا، وہ فرعون ہوتا تھا۔ تو یہ ظلم ستم کرنے لگی وہ قوم بنی اسرائیل کو۔ جب یہ کم لوگ رہ گئے تھے تو ظاہر سی بات تھے کہ یہ دھیرے دھیرے ان کا مذہب بھی اختیار کرنے لگے ہوں گے، ان کے طور طریقہ بھی اختیار کرنے لگے ہوں گے، اور وہ لوگ ان کو زبردستی اپنے ملک کے اندر رکھ لیا تاکہ یہ کارگر قوم ہے، اس سے ہم کام لیں گے۔ تو تقریباً 200 حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد، اقتدار ختم ہونے کے بعد 240 سال اس قوم کو غلام بنائے رکھا۔ پھر بڑا ظلم و ستم ہونے لگا ان کے اوپر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں سے۔ قرآن اسی بنی اسرائیلوں کے انعامات کا اظہار کرتا ہے کہ اے لوگوں، اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، تم ناشکری کرتے ہو، ہم نے تمہارے اوپر کتنے انعامات کیے تھے، اور تو اس انعامات کا شکر یہ ہوگا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے سامنے، ان کی تعلیم کے سامنے، ان کے قرآن کے سامنے، ان کے کلمے کے سامنے آپ کو اپنی گردن جھکانی ہوگی اور اس دین کو ماننا ہوگا۔ سورہ بقرہ کے اندر پڑھو تو پورا واقعہ تفصیل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اس وقت یاد کرو کہ جب ہم نے آپ کے اوپر انعام کیا تھا، اکرام کیا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے آپ کو پورے عالم کے اوپر آپ کو ہم نے فضیلت عطا کی تھی، حکومت کے اعتبار سے اور قوم کے بھی اعتبار سے۔ حکومت کے اعتبار سے اس وجہ سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے رہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت بڑی حکومت کی تھی، اور دوسری بات یہ کہ انعام کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے اندر نبی بہت بھیجے تھے، بہت انبیاء علیہ السلام بھیجے تھے۔ سب سے بڑی نعمت یہ تھی اس قوم کی۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے آپ کو فضیلت عطا کی بحیثیت قوم کے۔ قوم تھی لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر اور ان کے اوپر کتاب تورات کو اتار کر ہم نے آپ کو ایک امت کے اندر تبدیل کیا، اور امت کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے قوم کے اوپر۔ جب ان کے اوپر ظلم آگے بتاتا اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، سب سے بڑا تمہارے اوپر انعام کیا کیا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ سب سے بڑا ہم نے انعام آپ کے اوپر یہ کیا تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ فرعون تھا،
موسیٰ کے زمانے میں، ورنہ تو ہر بادشاہ جو مصر کا بادشاہ ہوتا اس کو فرعون بولتے ہیں، لیکن جو موسیٰ کے مقابل میں کہ جب وہاں کا فرعون بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ستم کرنے لگا، وہاں غلام لوگوں کو بنا لیا، اپنے بنی اسرائیلی کے خون کو بہت زیادہ سستا سمجھنے لگا، اور اس فرعون نے خواب کے اندر غالباً دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو میری حکومت کو تار تار کرے گا، میری حکومت کفرا کو جو میں ظلم ستم ڈھاتا ہوں اس کو ختم کرے گا اور آزاد کرے گا جنتا کو۔ تو اس نے کیا کام کیا کہ جتنے بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوتے تھے سب کو قتل کرا دیتا تھا، صرف عورتوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ اس سے ہم اپنی ہوس کے آگ بجھائیں گے اور کوئی مرد نہ رہے، جتنے بچے ہوتے تھے سب کو قتل کر دیتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بچانا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کام لینا تھا۔ تو آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ ان کی بہن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جو ہے ٹوکری کے اندر بکسے کے اندر بنا کر ڈال دیا، اور دریائے نیل کا جو راستہ تھا جاتا تھا وہ فرعون کے محل میں جاتا تھا، اور جب فرعون کے محل میں گیا دیکھا کہ اس میں خوبصورت بچہ نکالا، تو اتنا خوبصورت بچہ تھا کہ وہ مجبور ہو گیا پالنے پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونی کی محل کے اندر ان کی جو پرورش ہوئی۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى أدبر ثم أدبر ويسعى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس۔ فرعون بڑا سرکش ہو گیا، لوگوں کو غلام بنا لیا اور اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، اپنے آپ سجدہ کراتا اپنے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ کی وحدانیت کو بتلایا تو فرعون کا ظلم بڑھتا۔ پھر آخر کار اللہ تبارک اقلیت کے اندر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حکومت فرعون سے اور فرعون سے لڑتے رہے۔ آخر کار اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی، کہ حکم دیا کہ آپ یہاں سے آپ ہجرت کر جائیں، یہ ملک چھوڑ دیں، آپ چلے جائیں۔ اور راستے کے اندر سمندر تھا، ادھر ادھر اس کی فوج تھی، قبطی تھی، کہاں جاتے؟ اللہ نے حکم کیا کہ ہم آپ کے لیے، آپ سمندر پر لاٹھی ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بیچ سمندر میں راستہ بنا دیا، اور سمندر کا پانی ادھر ادھر کھڑا ہو گیا اور موسیٰ ان کی قوم نکل گئی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے آپ کو فرعون اور آل فرعون اس کی قوم سے ہم نے نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون اس کی قوم کو غرق کر دیا، اور ہم نے دریا کے اندر سمندر میں تمہارے لیے راستہ بنا دیا، اور تم اس واقعہ کو اور اس جو معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تم اس کو دیکھتے رہے۔ آپ کے ساتھ ہم نے اتنا انعام و کرام کیا، پھر آپ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی اور ان کی کتاب کی، ان کے احکام کی آپ نافرمانی کرتے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا پریشان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بددعا کرنی پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، الہی فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا الہی اب اس قوم سے اور ہمارا اب جو ہے بالکل فیصلہ کر دیے، نرنے کر دیجئے، الگ تھلگ کر دیجئے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے اتنی بدتمیز یہ قوم تھی کہ وَيَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ اللہ کی ہر نشانی کا یہ انکار کرتی تھی، اور جو نبی آتا تھا اس کو قتل کر دیتی تھی، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا تھا۔ یہ ہے مختصر سی جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ۔